ایوبی خاندان قردش نسب کی ایک سنی مسلم سلطنت تھی جس کی بنیاد صلاح الدین نے رکھی تھی، اور اس کا مرکز مصر تھا جس نے لہوند، میسوپوٹیمیا، حجاز، نوبیا اور مغرب ریجن کے کچھ حصوں پر حکومت کی تھی۔ اس سلطنت نے 12ویں اور 13ویں صدی کے دوران مشرقی وسطی کے بڑے حصوں پر حکومت کی۔ 1164 میں اپنے چچا شیرکو کے ساتھ صلاح الدین شاوار کی بطور فاطمی سلطنت کے وزیر کی حیثیت سے بحالی کے لیے مصر روانہ ہو گئے تھے، لیکن شاوار کی بحالی کے بعد شیرکو اور شاوار کے مابین ایک طاقتور جدوجہد شروع ہو گئی، لیکن اسی دوران صلاح الدین اس وقت کے خلیفہ العدید سے اپنی صلیبیوں کے خلاف فوجی کامیابیوں اور ذاتی قربت کی وجہ سے فاطمی حکومت کی صف میں شامل ہو گئے۔ 1169 میں شاوار کے قتل اور شیرکو کی موت کے بعد العدید نے صلاح الدین کو بطور وزیر نامزد کر دیا۔ یہ ایک سنی مسلمان کی وزیر کی حیثیت سے اسماعیلی شیعہ خلافت میں اس طرح کے ایک اہم عہدے پر غیر معمولی نامزدگی تھی۔ وزیر کی حیثیت سے صلاح الدین نے فاطمی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر دیا تھا، اور 1171 میں العدید کی وفات کے بعد صلاح الدین نے فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، ایوبی سلطنت، جس نے آنے والے دور میں بے شمار کامیابیاں سمیٹی۔ لیکن ایوبی خاندان کا تعلق کہاں سے تھا؟ اس خاندان کا نسب کیا تھا؟ ایوبی خاندان کا پیشوا نجم الدین ایوب ابن شدی کا تعلق قردش قبیلے سے تھا۔ ایوب کے باؤ اجداد شمالی ارمینیا کے قصبے ڈیوی آئن میں آباد تھے۔ روادیہ ڈیوی آئن ضلع میں قردش کا ایک غالب گروہ تھا جو اس قصبے کے سیاسی اور فوجی اشرافیہ کا حصہ تھا۔ روادیہ یا ریونٹ کا قردش میں مطلب خانہ بدوش کے ہیں، اور یہ نام زیادہ علاقے میں خانہ بدوش قبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیوی آئن میں اس وقت حالات ناگوار ہو گئے جب ترک جرنیلوں نے اپنے کرد شہزادے سے شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ شدی اپنے دونوں بیٹوں ایوب اور اسد الدین شیرکو کو لے کر اپنے دوست مجاہد الدین بہروز کے پاس شمالی میسوپوٹیمیا چلے گئے۔ مجاہد الدین بہروز اس وقت سلجوکیوں کے ماتحت شمالی میسوپوٹیمیا کے فوجی گورنر تھے۔ مجاہد الدین نے بھی اپنے دوست شدی کا استقبال کیا اور اسے تکرت کا گورنر مقرر کر دیا۔ شدی کی وفات کے بعد ایوب نے اپنے بھائی شیرکو کی مدد سے شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر شہر کے امور کو بخوبی نبھایا اور مقامی باشندوں سے مقبولیت بھی حاصل کی، لیکن اسی دوران موصول کے حکمران عماد الدین زنگی کو عباسی خلیفہ المسترشد کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش میں زنگی نے ایوب سے پناہ مانگی اور تکرت کے راستے موصول پہنچنے کے لیے اس سے مدد کی خواہش ظاہر کی، جس کے نتیجے میں ایوب نے تعمیل کی اور زنگی اور اس کے ساتھیوں کو دریائے دجلہ پار کرنے اور بحفاظت موصول پہنچنے کے لیے کشتیاں بھی فراہم کی۔ زنگی کی مدد کرنے کے نتیجے میں عباسی حکام نے ایوب کے خلاف تعزیراتی اقدامات اٹھائے اور عباسی خلافت نے ایوب اور شیرکو دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، لیکن اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں کو گرفتار کیا جاتا وہ 1138 میں تکرت سے موصول کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ موصول پہنچے تو اس بار زنگی نے انہیں اپنی تمام تر سہولیات فراہم کی اور اس نے دونوں بھائیوں کو اپنی خدمت میں بھرتی کر لیا۔ ایوب کو بلبک کا کمانڈر بنا دیا گیا اور جبکہ شیرکو کو زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر کر لیا گیا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ زنگی کی نگہداشت اور سرپرستی کی وجہ سے عباسیوں سے بھاگتے اس ایوبی خاندان نے آنے والے وقت میں 2 مقدس شہروں کی حکمرانی کرنی تھی۔ 1164 میں نور الدین نے شیرکو کو مصر میں تیزی سے پھیلتے صلیبی انتشار کو روکنے کے لیے روانہ کیا اور شیرکو نے ایوب کے بیٹے صلاح الدین کو اپنے ماتحت ایک افسر کے طور پر شامل کر لیا، اور پھر دونوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ دیرغم جو کہ مصر کا وزیر تھا کو نکال دیا
اور اس کی جگہ شاوار کو بطور وزیر بحال کر دیا۔ وزیر بننے کے بعد شاوار نے شرقو کو حکم دیا کہ وہ اپنی افواج کو مصر سے واپس لے جائے، لیکن شرقو نے انکار کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ نور الدین کی مرضی سے مصر میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگلے کئی سالوں کے دوران شرقو اور صلاح الدین نے صلیبیوں اور شاوار کی مشترکہ فوجوں کو شکست دی، پہلے بلبائس میں اور پھر الیگزینڈریا میں۔ بلبائس اور الیگزینڈریا دونوں موجودہ مصر کے شہر ہیں۔ 1169 میں شاوار کی موت ہو گئی اور اب شرقو وزیر بن گیا، لیکن یہ بھی اسی سال کے آخر میں انتقال کر گیا۔ شرقو کے انتقال کے بعد صلاح الدین کو فاطمی خلیفہ العدید نے نیا وزیر مقرر کر دیا۔ مورخ ابن اسیر کے مطابق صلاح الدین کو وزیر مقرر کرنے کی وجہ کہ العدید کے مطابق اس وقت صلاح الدین سے کمزور اور کم عمر کوئی نہ تھا اور کسی بھی امیر نے اس کی اطاعت نہیں کرنی تھی، لیکن صلاح الدین نے جلد ہی اپنے آپ کو خود مختار وزیر کے طور پر سب کو باور کرا دیا۔ لیکن نور الدین زنگی کو یہ ناگوار گزرا، کیونکہ نور الدین زنگی نے مصر میں ہونے والے واقعات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس نے صلاح الدین کے بڑے بھائی توران شاہ کو ایوبی خاندان میں اختلاف پیدا کرنے اور اس طرح مصر میں صلاح الدین کے مقام کو نقصان پہنچانے کی خاطر صلاح الدین کی نگرانی کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ نور الدین ایوبیوں کو دشمنی میں اکسانے میں ناکام رہا، لیکن توسیع شدہ ایوبی خاندان کے علاقے خصوصاً شام کے متعدد مقامی گورنروں نے مکمل طور پر صلاح الدین کی حمایت نہیں کی تھی۔ توران شاہ کو قاہرہ میں بغاوت ختم کرنے کا حکم دینے کے بعد صلاح الدین نے مصر میں اپنا کنٹرول مستحکم کیا، جہاں 50,000 فاطمی نوبین فوجوں نے حملہ کیا تھا۔ اس کامیابی کے بعد صلاح الدین نے اپنے خاندانی ممبروں کو ملک میں اعلیٰ درجے کی پوزیشنیں دینا شروع کر دیں اور شیعہ مسلم اکثریت کی نسبت قاہرہ میں سنی مسلم اثر و رسوخ میں اضافہ کیا اور شہر میں سنی اسلام فقہ کے ملکی سکول تعمیر کرنے کا حکم دیا اور دوسرا شافی مکتب کے لیے فسطت شہر میں۔ 1171 میں العدید انتقال کر گیا اور جس کے نتیجے میں صلاح الدین نے مؤثر طریقے سے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا اور یوں مصر میں ایک نئی سلطنت رونما ہوئی، ایوبی سلطنت، جس کا پہلا سلطان تھا الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب، جس نے 2 مقدس شہروں پر حکومت کی۔